کیا اے ڈی ایچ ڈی کا جو علاج ہے وہ 100% ممکن ہے، اور یہ پاکستان میں اس کا جو علاج ہے وہ ممکن ہے یا باہر ممالک میں اس کا علاج؟ جی ہاں، جہاں بھی، چاہے وہ باہر ممالک کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں، جہاں آپ کو سائیکیٹرسٹ موجود ہیں، جہاں آپ کے کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں، جہاں اسپیشل ایجوکیشنسٹ موجود ہیں، جہاں آکوپیشن تھراپسٹ موجود ہے، وہاں پہ ان کا علاج ممکن ہے. اور یس، پاکستان میں یہ تمام پروفیشنلز اویلیبل ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ ڈائگنوسس دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں کہ بچوں کی جو لرننگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشنسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. وہ ان کو طریقے بتاتے ہیں کس طرح وہ اپنی لرننگ کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنے فوکس کو بڑھا سکتے ہیں، کس طرح کلینکل سائیکالوجسٹ ہے وہ ان کی امپلسیوٹی پہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اور بیہیورل پرابلمس ہو جاتے ہیں ADHD میں، تو ان کو مینیج کرنے میں ماہر نفسیات بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا ADHD میں، میڈیکیشن کا بہت اہم رول ہے. اب میڈیکیشن جو ہوتی ہے یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے، اگر ہم ماڈریٹ ٹو سیویئر کی بات کریں تو اس میں جو میڈیسن ہے وہ بہت لانگ ٹرم کے لیے چلتی ہے. کچھ پیرنٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ان کو بتائیں کہ آپ کے بچوں کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ میرا یہ خیال ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. جب ایک علاج موجود ہے، اچھا علاج موجود ہے، اور اس کو کرتے ہوئے اگر ہم اس کی فنکشننگ کو، اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے ایسے اتنے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پرسن یا بچہ جو بھی ہے جن کو ADHD ڈائگنوزڈ ہے، میڈیکیشن کے ساتھ اس کی پرفارمنس، اس کی ڈیلی لائف، اس میں جو ہے وہ ان اٹینٹیونیس کم ہو جاتی ہے، فوکس بڑھ جاتا ہے، ہائپر ایکٹیویٹی کنٹرول ہو جاتی ہے، اور وہ ایک نارمل لائف گزار سکتا ہے. تو تھیراپی، میڈیکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا IQ لیول بہت اچھا ہوتا ہے، بٹ کیونکہ وہ فوکس نہیں کر پاتے، کیونکہ ان میں امپلسیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. ادروائز جو ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آئے کہ جس میں ٹیچر کا بڑا اس میں اہم رول ہوتا ہے، تو ان کو ٹریننگ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس بچے کو اسپیشلی کیسے ٹریٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ADHD کے ساتھ ہے، اب ظاہر ہے وہ اس کا فوکس تو بہت کم ہے، اگر آپ اس کو بہت لمبے ایسیز لکھنے کے لیے دے دو گے یا بہت لمبی اسائنمنٹ دے دو گے تو وہ نہیں کر پائے گا. پھر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینے ہیں. اور فار ایگزامپل جیسے ایک بچہ ہے جس کو ADHD ہے، اس کو ڈسلیکسیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسپیچ کا پرابلم ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، تو اس میں کچھ ورڈز ایڈ کر دیتے ہیں، کچھ ورڈز وہ اس میں سے اومٹ کر دیتے ہیں. لائک کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی تو واٹ از دس، تو اس میں کیا کرے گا، واٹ دس، اس طرح کی چیز وہ کر دیں گے، از کو مس کر دیں گے. تو وہ کیونکہ ان کا سمٹمز ہوتا ہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ایک ورڈ کو گیپ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ پراپر ٹریننگ ہوتی ہے جو اسپیشل ایجوکیشن والے لوگ جو ہیں وہ مین اسٹریم کے جو اسکول ہوتے ہیں وہاں ان کے ٹیچرس کو دی جا سکتی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے اور ایکسٹینسو قسم کا ٹریٹمنٹ ہے جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ADHD بہت اچھی جو ہے وہ اپنی زندگی کو مینیج کر سکتے ہیں. ADHD کا جو علاج کا جو دورانیہ ہے منیمم اور میکسیمم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میں مکمل طور پہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ سمٹمز کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہو، بٹ یہ میں بہت کلیئرلی بتا دوں کہ ADHD کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پرولونگڈ، بہت لمبے عرصے تک اس کا چلتا ہے. تو وہاں پیشنس بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، بھئی ایک دن کا، میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج ہم کھائیں گے، اگلے 10 دن ہم نہیں کھائیں گے. تو بالکل میں اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے لیے میڈیسن ضروری ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے فوڈ کا ایک پارٹ سمجھیں کہ جیسے آپ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، لینا ہے آپ کو چلنے کے لیے لینا ہے، اسی طرح آپ کو میڈیسن بھی لینی ہے. کیونکہ آپ کے برین کے کیمیکلز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں، اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو میڈیسن لینی ہے. جس طرح آپ کی انرجی کم ہو جاتی ہے، وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے، تو آپ وٹامن ڈی لیتے ہیں نا خود کو چلانے کے لیے، اسی طرح وہ میڈیسن آپ کو لینی ہے اور وہ پرولونگ چل سکتی ہے. صرف آپ نے یہ کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم پیشنٹ کو، فیملی کو سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی کاؤنسلنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ADHD بچے ہوتے ہیں یا ایڈلٹس ہوتے ہیں ان میں فرسٹریشن بہت آ جاتی ہے، ان میں جو ہے وہ مایوسی ہوتی ہے، ان کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے کیونکہ گھر والے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے اور ان کو خود بھی وہ جان بوجھ کے تو نہیں کرتے لیکن ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آپ نے کیسے ADHD پیرنٹس بننا ہے، کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح ان کو گائیڈ کرنا ہے، سو دیٹ آپ کے لیے بھی پرابلم کم ہو اور اس بچے کے لیے بھی پرابلم کم ہو.